بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دینی اسلامی بہن بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں، میرے چینل اسداللہ میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ رب العزت آپ کو اور تمام خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا کی تمام مشکلات اور تکلیف سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری پیاریوں، معززات سامعین، آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تاکہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے اور آپ کو جلد ہی جلد پہنچے۔ اور یہ اسلام کوئی مدد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، آپ یہ نیت کریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیت کرتا ہے تو ساری عمل کا دارالمدار نیت ہی پر ہے۔ تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اسلام کی مدد کر رہے ہیں، تو اسلام کی مدد کرنے کی نیت کر کے تو ضرور آپ سبسکرائب کریں، تاکہ سبسکرائب کرنے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو میری پیاریوں، میں آپ کو شہدائے کربلا کا کچھ واقعات بتانا چاہتی ہوں کہ تاکہ آپ کے عقائد میں اور ہر ایمان کی سلامتی میں اور آخرت کی بہتری کے لیے محب اہل بیت ہونا ضروری ہے۔ اور نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ بڑے ہی صبر و سامان کے ساتھ ذکر الہی کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور منزل قریب آتی گئی، یہاں تک کہ قافلہ صفا میں پہنچ گیا۔ خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر ظہر کی نماز کے لیے وضو کر کے قافلہ سالار کی امامت میں سر بسجود ہو گئے۔ امام پاک نماز سے فارغ ہوئے تو پھر ذوق شاعر سے ملاقات ہوتی ہے جو کہ کوفہ سے آ رہا تھا اور وہ محب اہل بیت تھا۔ آپ نے پھر ذوق سے کوفہ والوں کا حال دریافت کیا۔ پھر ذوق نے جواب دیا، آقا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اس لیے میں التجا کرتا ہوں کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دکھ پہنچے۔ آپ نے فرمایا، پھر ذوق، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارے اس مشورے کا شکریہ، تمہاری محبت و عقیدت کا شکریہ، مگر ہمارا ہر قدم منشائے قدرت کے مطابق ہے، سفر آل محمد کا مشیت کے مطابق ہے، مشیت کے مقابلے سر جھکا دینا ہی لازم ہے، رضائے یار پر سب کچھ لٹا دینا ہی لازم ہے۔ تو اس فقرے سے امام علی مقام کے اس الفاظ سے، اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مشیت میں جانے کے لیے خود خدائی مجبور کر رہا تھا۔ خود خدائی کا ارادہ یہی تھا جس کی طرف امام حسین نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاتے گئے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں میرے آقا حسین کے قدموں کی خاک پر، میرے وہ قدم جو اللہ کی راہ میں آگے، آقا فرماتے ہیں، میرے وہ قدم جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھ چکے ہیں، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔
کارواں عشق میرا کارواں عشق نے اپنے جانثار ساتھیوں کو کوچ کا حکم دیا۔ اہل بیت کا قافلہ مقام صفا سے بھی آگے کو روانہ ہو گیا تو توحید رسالت کی صدائیں بلند کرتا ہوا یہ کارواں آگے بڑھتا گیا کہ راستے میں طلحہ بن عدی سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر نواسہ رسول کے قدموں کو بوسہ دیا۔ امام عالی مقام نے اس سے بھی عراق والوں کے ارادوں کے مطابق پوچھا۔ اس نے بھی جواب دیا کہ اے سیدہ کے لال، میں نے قادسیہ کے مقام پر ایک بہت بڑا لشکر جرار دیکھا ہے جو صرف آپ سے لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور آپ کے ساتھ تو پردہ دار خواتین ہیں اور شیر خوار بچے بھی ہیں۔ خدا کا واسطہ دیتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائیے، ورنہ ڈر ہے کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں کہ جہاں دشمن کا کوئی خوف نہ ہو تو میرے ساتھ چلے آئیں، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر لے چلتا ہوں، اور پھر ان 2 دن میں عدی قبیلہ کے 20,000 بہادروں کی تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ مگر اس اللہ کے شیر نے طلحہ بن عدی کی درخواست کو بھی یہ کہہ کر روک دیا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے سے ڈرنا کفر ہے، اور پھر امیر کارواں نے قافلے کو آگے چلنے کا حکم دیا، اور پھر اطرت پیغمبر کا یہ مقدس قافلہ بڑی ہی عجز و انکساری کے ساتھ تصویر یار میں گردنیں جھکائے آگے رواں ہو گیا، یہاں تک کہ سالبہ کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا، اور یہاں پر بکرا سعدی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ بھی کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ اسی نے امام عالی مقام کے قدم چومے۔ امام عالی مقام کے نور نظر اس سے بھی کوفہ کا حال معلوم کیا تو اس نے بھی عرض کی، یا حضرت ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو آپ کے قتل کے لیے روانہ کر دیا ہے، اور وہ ایک بھاری لشکر لے کر قادسیہ میں اتر چکا ہے اور آپ کا منتظر ہے، اس لیے خدا کے لیے کوفہ جانے سے باز رہیے، اپنے بال بچوں پر رحم کیجیے، اپنے اقارب پر ترس کھائیے، اور پردہ نشین عورتوں پر کرم فرمائیے، اور آگے نہ بڑھیے۔ کوفہ والوں نے اور یہ اسی مقام پر بتایا۔ اس نے بکرا سعدی نے بتایا کہ کوفہ والوں نے حضرت مسلم اور ان کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے، اگر آپ وہاں گئے تو آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ امام عالی مقام نے اس کے حق میں دعا کی اور اس کی التجا بھی یہ کہہ کر قبول نہ کی کہ اب واپس مڑ کر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو دھبا نہیں لگا سکتا۔ حضرت مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کی خبر سن کر ایسا صدمہ ہوا کہ رات اسی مقام پر بسر کی۔ حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت کا خیال امام پاک کو بار بار پریشان کر رہا تھا۔ بھائی مسلم نے اپنی جان بھی دے دی اور اپنی عمر بھی کی کمائی دونوں بچوں کو بھی مجھ پر قربان کر دیا۔ حضرت مسلم کے یتیم بچی جو اس سفر حق صداقت میں حضرت امام حسین کے ساتھ تھیں اور اس کو بار بار دیکھتے اور اس کی یتیمی کا احساس کر کے
आहें भरते सैयदा के लाल ने बहुत कोशिश की कि बाप और भाई की शहादत की खबर इस बच्ची तक ना पहुँचे, मगर जब्त ना हो सका और बेअख्तियार बच्ची को गले लगा लिया। बार बार अपना दस्ते शफकत इसके सर पर फेरते। वो नवासा वो 9 साल की वो 9 साल की अनजान बच्ची ना समझ सकी कि आज बेपनाह शफकत में राज क्या है। बच्ची ने कई बार चचा हुसैन के चेहरे पाक को देखा। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को बोसा दिया। मासूम बच्ची ने अर्ज की, चचा जान, मेरे अब्बा जान, खैर तो है। आज आप मुझे ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों से किया जाता है।